اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف کلاسیکی زبان میں ہم پلٹ پلٹ کے ڈھونڈیں کہ کہاں ہیر ہے، کہاں رانجھا ہے، کہاں کھیر ہے، کہاں روٹی ہے، کہاں ساگ ہے، کہاں پلیتھن ہے. دیکھیے یہ کہ کیا انسانی تجربہ وہی ہے یا تجربہ بدل گیا؟ اگر تجربہ بدلے گا تو زبان بدلے گی، اگر تجربہ بدلے گا تو زبان بدلے گی. کیا کیا ستم نہ انہوں نے لکھ ڈالا، اور جن کے لیے لکھا ان کے کانوں میں تو سیسا گھلا ہے، ان کے کانوں میں سیسا گھلا ہے. اگر وہ سمجھ جاتے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں تو یقین مانیے ہر زبان میں تڑپ کے مر جاتے. سوال میرے نزدیک یہ ہے کہ جب آپ کی دانش، آپ کی فہم، آپ کی پیش بینی، آپ کی زندگی کے سارے اتار چڑھاؤ صرف ٹی وی کے اینکر کے قبضے میں ہوں گے تو پھر زبان کا حال وہی ہوگا جو میرا اور آپ کا حال ہو رہا ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا چیخو کہ دوسرا تمہاری بات نہ سمجھ سکے، اور پھر اس کا جواب یہ ہے کہ سب مل کے چیخو تاکہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے. چیخ میں اور بولی میں بڑا فرق ہے. چیخ کے معنی نہیں ہوتے، زبان کے معنی ہوتے ہیں. لفظ کا پیکر ہوتا ہے، خوابوں کو تراشتا ہے. نئے خواب دیکھنے کی کس نے منادی کی ہے؟ اگر اردو، پنجابی، سندھی، پشتو، اب آپ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پنجابیوں کا فٹے منہ ہے. آیا تو مغرب کے پار سے، ادھر سے وہ ہمارا فٹے منہ کرتے آئے، پشتو میں بولتے آئے، اور وہ پرانی پشتو اس میں کہتا فتے در منہ، تو ہم نے در بھی نکالا، ٹے کو ٹے سے بدلا. اب ان کے لہجے میں ٹے نہیں ہے. فارسی میں گو کی زبان بے حد خوبصورت ہے، مگر چونکہ ٹرٹراتے نہیں ہیں اس لیے ٹے نہیں ہے. ہم چونکہ بولتے کم ہیں، ٹرٹراتے زیادہ، اس لیے سوچتے ہیں کہ جتنے زبان کو پلٹ کے بات کہتے رہیں گے. مت گھبرائیے کہ اردو کا مزاج آج وہ نہیں ہے جو کلاسیکی تھا. بہت پرانی سی بات ہے کہ استاد تھوڑی دیر دیر سے کلاس میں پہنچے تو انہوں نے شاگردوں سے معذرت کی کہ بے حد شرمسار ہوں، خاطر نازک پر جو بار گزرا تقاطر امتار باعث سے تاخیر ہوئی. شاگردوں نے سمجھا کوئی مشکل سوال حل کرنے کو دے دیا. وہ بات صرف اتنا کہنا چاہ رہے تھے کہ معافی چاہتا ہوں، بہت شرمندگی ہے، مسلسل بارش کی وجہ سے تھوڑی سی دیر ہو گئی. کچھ لوگ جان بوجھ کر ماضی کی طرف پلٹتے ہیں، اور کچھ لوگ جان بوجھ کر مستقبل کی طرف چلنا نہیں چاہتے، چھلانگ لگانا چاہتے ہیں، اور چھلانگ لگانے میں عام طور پر آدمی درمیان میں کھائی میں گر جاتا ہے. میں 70 کی دہائی میں خوش نصیبی سے لکھنؤ گئی جب میں طالب علم تھی، اور اپنی تحقیق کے لیے یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی. حضرت گنج جو وہاں کا بڑا زبردست علاقہ، وہاں سے گزری تو ایک کیلے والے کے پاس میں پہنچی، اور میں مجھ جیسوں سے جتنی شائستگی ممکن ہو سکتی تھی اپنے لہجے میں جمع کر کے ان سے پوچھا کہ آج کیا بھاؤ دیجئے گا؟ بولے بٹیا آج تو 3 روپے کا بھاؤ ہے. میں نے سوچا ہماری جیسے ہیں نا، لاہور میں بھی ہم اونچے نیچے کی بات. میں نے کہا 2.5 روپے نہ دے دیجئے گا؟ بولے 2.25 والے تو ارمان لے کے چلے گئے. اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ہو.